بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے اپنی نیشنل اسمبلی کے بارے میں، جہاں پہ پہلے تو ایاز صادق صاحب نے ایک انتہائی گھٹیا قسم کا بیان دیا، شرمناک بیان دیا، ایسا بیان جو کہ ملک کے ہزاروں شہیدوں اور پاکستان کے عوام کی امنگوں اور اس فتح جس کا کہ ہمیں فخر تھا، اس کو داغدار کرنے کا کام کیا۔ ایک بیان نے پوری قوم میں اس پہ غم و غصہ دوڑا، لیکن بات اتنے پہ ختم نہ ہوئی۔ اس پارلیمنٹ میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو کہ ایسے ایسے قابل اعتراض بیان دیتے رہے جس سے کہ ملک کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو حکومتی سائٹ سے آپ دیکھیے کہ حکومت کی جانب سے جوابی بیانات جب شروع ہوئے تو اس میں فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، گو کہ وہ بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ان کے شاید منہ سے غلطی سے نکلا، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا پلوامہ میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی جا کے، اور بھارت نے ساتھ ہی اس بیان کو توڑ مروڑ دیا کہ جی پلوامہ میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا یا جو حریت پسندوں نے حملہ کیا ایک بس پہ جس کے نتیجے میں 40 جوان ان کے مارے گئے، یہ وہ چیز ہے جو فواد بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کامیاب حملہ کیا۔ پاکستان کسی بھی ملک میں باہر دہشت گردی نہیں کراتا، یہ کام بھارت کا ہے۔ بھارت دہشت گردی کرتا ہے ملک سے باہر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی، لیکن باہر صورت ایک منہ سے نکلی بات اس طرح کی جو کہ قابل اعتراض تھی تو بھارتی میڈیا نے فوراً اس کے اوپر بات چیت شروع کر دی اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ آج دن تک بھارت نے پلوامہ کے واقعے کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا الزام کے علاوہ، جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ پاکستان سے کوئی ملوث تھا، لیکن ایک راگ ہے جو بھارت الاپتا رہتا ہے۔ اب ان کو بہانہ مل گیا اس کا۔ فواد چودھری صاحب وضاحتیں دے رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے سیاستدان اپنی زبانوں کو لگام نہیں دے سکتے؟ کیا وہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کر سکتے؟ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے کہ ان کو گفت و شنید میں دقت ہے کہ ان کو مناسب الفاظ نہیں ملتے، ذہن میں مناسب بات آتی نہیں، تو کم از کم مسائل تو پیدا نہ کریں ملک کے لیے، اپنے منہ کو بند رکھیں۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک اور بیان آیا، یہ ہے مولانا عطاء الرحمان۔ خوفناک بیان، خوفناک۔ مولانا عطاء الرحمان مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، اور ان کا جو زمین پہ، پاکستان کی زمین پہ جو بوجھ ہے اس پورے خاندان کا، وہ اٹھانا مشکل ہوا پڑا ہے، کیونکہ یہ سارے باتیں ایسی کرتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ سوائے ملک کے اندر فساد، پریشانی اور بدنامی پھیلے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں بہت سوچ وچار کر چکا ہوں کہ میں دیکھوں کہ مولانا فضل الرحمان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے، کیا خدمات ہیں جو میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ پاکستان کے عوام کسی کو بھی اگر اور پتہ ہو کہ ان کی کیا خدمات ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کے نیچے جو بھی کمنٹس ہیں اس میں لکھ دے، تاکہ میری بھی کچھ بہتری ہو، مجھے بھی تعلیم حاصل ہو کہ میں کیوں کسی غلط فہمی میں پڑا ہوں۔ لیکن مولانا کا بیان دیکھیے، پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ایک کوئٹہ میں واقعہ ہوا، اور ان واقعہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعات پاکستان فوج کے جرنیل کراتے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ یعنی یہ وکالت کر رہے ہیں افغانستان کی، بھارت کی اور تمام ان ملکوں کی جو کہ دہشت گردی پاکستان میں کرواتے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو پاکستانی کہا کیسے جاتا ہے، اور قصوروار پاکستان کے عوام میں لوگ ہیں۔ جب آپ کسی دانشمند کو، کسی دانشور کو، کسی پڑھے لکھے سوجھ بوجھ والے انسان کو ووٹ دے کے جب نہیں بھیجتے آپ پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کی اپنی اسمبلی میں، تو نہ تو اسمبلی کی پرفارمنس ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے منہ سے کبھی کوئی عقل کی بات سنی جاتی ہے۔
ان کے گریبان پکڑنے چاہیے. میں تو بلکہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ISI کو ان کو بلوانا چاہیے, پوچھنا چاہیے ان سے کہ آپ نے یہ الزام لگایا, شواہد کیا ہے آپ کے پاس, کون سے شواہد ہیں, کون سی بات ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی. یعنی افواج پاکستان کے لوگ جو جانے دے رہے ہیں وہ خود اپنی پلان کے تحت جانے دے رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ اپنے منہ کو لگام دیں, آپ باتیں کرتے کیا ہے. آج اس ملک کا دکھ یہ حکومت نہیں جو آج چل رہی ہے, اس سے سب سے بڑا دکھ آج وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست دان کے نام پہ دھبا بنے ہوئے ہیں. کیوں کہ وہ ملک کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. ایک میاں نواز شریف صاحب ہیں جو اپنا یہاں سے لوٹا ہوا مال لے کے باہر جا کے مزے کر رہے ہیں, پورا خاندان انجوائے کر رہا ہے. اس مال کے پاکستان میں آنے کے کوئی چانسز نہیں. جو آپ لوگوں کا لوٹا مال وہ باہر رہے گا. پھر جھوٹ بولنے, پھر جعلی ڈاکومنٹس, اپنی ملکیتیں اور منی ٹریل ثابت کرنے کے لیے جعلی ڈاکومنٹس دینی سپریم کورٹ میں, پھر ججوں کو خریدنا, ہر جعلی کام آپ کریں, پھر لیڈر بھی کہلائیں. اور آپ نے ایک ریت بنا دی جو کہ ہر ایک کی زبان پہ آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں میں ڈال دی, جس کا اختتامیہ کل ہم نے پرسوں دیکھا ایاز صادق صاحب کی زبان سے. آپ کو جب تک توقع تھی کہ باجوہ صاحب آپ کو NRO لے دیں گے, آپ منہ سے بولے نہیں, آپ خاموش رہے, پوری فیملی خاموش رہی. اور یہاں تک کہ ان کی جب مدت ملازمت بڑھائی جا رہی تھی تو آپ نے خوب بھرپور جوش سے ووٹ کیا, کیونکہ آپ کو توقع تھی کہ یہ شاید عمران خان کو راضی کریں گے اور NRO مل جائے گا. لیکن جب NRO نہیں ملا, امیدیں ٹوٹ گئیں, پھر باجوہ صاحب سب سے برے انسان ہو گئے. یہ آپ لوگوں کے ایمان ہے, یہ آپ ملکی لیڈرشپ لے کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات میں پاکستان کا بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. پاکستان آج دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. CPEC ہم بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ آمدن ہو, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو, لیکن بھارت کو وہ پسند نہیں. امریکہ چین کی دشمنی کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا. ابو دھابی دبئی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا, کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ گوادر بڑا شہر بن گیا تو ان کی بکت جاتی رہے گی. یہ ملک لگے ہوئے ہیں, اور آپ ان ملکوں کو جو کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, آپ ان کے اعلی بن رہے ہیں بلا وجہ. اپنی معاملات, اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو مولانا عطاء الرحمان کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا انتہائی قابل اعتراض, انتہائی قابل اعتراض. مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ سچویشن, یہ حالات کیسے حل ہوں گے, کیسے بہتری ہوگی. افواج پاکستان اس میں دخل نہیں دیں گی. افواج پاکستان وہ جو پرانا قصہ تھا کہ وہ ماشاء اللہ لگا دیں, کر دیں, اس طرح کی کوئی چیز اب نہیں آئے گی. اب یہ ملک آپ کا ہے اور پاکستان کے عوام نے اس کو سنوارنا ہے. یہ پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے الیکشنز میں سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے, اور ان لوگوں کو ووٹ قطعاً نہیں دینا جو ملک کے لیے شرمندگی, ہزیمت اور ہر طرح کے نقصان کا باعث بن رہے ہیں. آپ کو الیکٹ کرنے ہوں گے وہ لوگ جو آپ کے ملک کو سنوار سکیں. اور یہ طبقہ جس کو آپ دیکھتے ہیں جل سے جلوس کرتے, یہ ملک کو سنوارنے والا طبقہ نہیں ہے. یہ جس دن سے نکلے باہر لگاتار ملک کے لیے رسوائی کا باعث ہے. میرے ہم وطنوں, میرے دوستوں, میرے پیارے بہن بھائیوں, میری آپ سے صدا یہی ہے کہ کوئی باہر سے ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا. افواج پاکستان دخل نہیں دیں گی. عدالتیں بے حس ہیں, اور سیاستدان پوری طرح ملک کو ذلیل و خوار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سارے سیاستدان نہیں, ان میں بڑے بڑے معتبر بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی آواز نہیں باہر, وہ سنی نہیں جاتی, وہ بول نہیں سکتے. اور پارٹیوں پہ قبضہ ہے چند ایک لوگوں کا, خاندانوں کا, اور پھر ان کے چند ایک خوش آمدی لوگوں کا, جو ہر وقت ملک کے خلاف, ملک کے ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں, ہر مشکل, ہر مصیبت کو ملک کے ذمے تھوپ دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھارت میں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ جو پرامن خطہ ہمیں دیا ہے,
इसको एक नेमत खुदाबंदी समझ के इसकी कदर नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लूटमार, अपने मकासद, अपने इक़्तिदार के चक्कर में इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो आप लोगों ने संभालना है, कोई और मदद करने के लिए तैयार नहीं, ना मुल्क के अंदर ना बाहर। आपके वकला ने एक तहरीक चलाई थी जिससे लगता था कि वकला बड़े ऑर्गेनाइज हो गए, हक की बात करेंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। वकला ने जिस अदालत को, जिस सिस्टम को जन्म दिया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाला, वो करप्ट सिस्टम था। वो अपने चेले चांटे छोड़ गया। जो अदालतों का आज हाल है वो उसके चेले चांटों की वजह से है। और यही वो मसला है कि जो अब बार काउंसिल्स में भी ट्रैवल कर गया, बार काउंसिल्स के हालात बुरे हैं, वो भी पोलिटिसाइज हुई पड़ी हैं, और वो भी अपने मकासद के लिए उन सियासतदानों की हेल्प करती हैं जिनसे उनका मकसद है। तो आज आपने उठना है और आपने ही अपने हालात दुरुस्त करने हैं, उसमें खुसूसी तौर पे अच्छे लोगों को इलेक्ट करके अपना काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।